کہ قیامت تک جو قومیں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گی، اللہ اس کا معیار بتا رہا ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے اور کون سی قربانی ہم قبول کرتے ہیں اور کون سی رد ہو جاتی ہے۔ تو اب حابیل نے جو اچھے اچھے جانور تھے، ان کے پاس بہترین خوبصورت جانور، وہ سب جمع کیے کہ ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، جتنا بہترین مال ہمارے پاس ہے وہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دے دیں گے، اس نے ہم سے مانگا ہے تو ہمیں جو عزیز ہے، جو ہمیں پسند ہے، وہ ہم اللہ کو دے دیں گے۔ قابیل نے یہ کیا کہ جو گیہوں وہ کاٹ کے جمع کرتا تھا اس میں بہت سا غلہ سڑ جاتا تھا، برسات کے پانی سے وہ سڑ جاتا تھا، وہ اسے دھوپ دکھایا کرتا تھا لیکن وہ سڑا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ بیکاری پڑا ہوا ہے، بیکار سڑا ہوا غلہ، تو یہ ہم قربانی میں دے دیں اور اچھا کیوں ہمارے کام آئے گا، جو ہم کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ اس کی سوچ تھی، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو اللہ کو کوئی قربانی تھوڑی چاہیے، وہ تو صرف انسانوں کی سوچ دے گا۔ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے؟ آپ کی فکر کو آزمایا جاتا ہے، آپ کی عقل کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذہنی آزمائش ہے، جیسے چاہے دیجئے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم فلاں پہاڑی پر اپنی اپنی قربانی کا سامان لاؤ اور ہم آگ بھیجیں گے، آگ بھیجیں گے اور آگ ہم تک پہنچا دے گی اس قربانی کو جو ہمیں قبول ہوگی، اور ورنہ جس پہ آگ نہیں آئے گی ہم اسے رد کر دیں گے۔ تو اس طرح اعلان ہوا کہ بھئی ہم نے قابیل کی قربانی بھیڑ بکریوں کو قبول کر لیا، اور چونکہ قابیل کی قربانی ناقص تھی اسے ہم نے رد کر دیا۔ اب اللہ کے ہاں دو چیزیں ہیں، بہترین قبول کیا جاتا ہے، ناقص کو رد کر دیا جاتا ہے، ناقص کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اب جانوروں میں دو طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، ایک بہترین، ایک ناقص۔ چونکہ حابیل اور قابیل سے سیکھ چکے ہیں آپ، اس لیے آپ جب جائیں گے جانور لینے کے لیے تو ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں آپ، سینگ تو نہیں ٹوٹا، کان تو نہیں کٹا، دانت پورے ہیں، کہیں زخم تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، ٹانگ تو نہیں ٹوٹی، یعنی پورا جانور کہیں سے ناقص نہ ہو۔ اور سب سے اہم چیز یہ دیکھی جائے گی مرد ہے یا نامرد ہے۔ ناقص نہیں ہے۔ اب اتنی سی بات کو اگر پوری امت نہ سمجھ سکے، اتنی سی بات کو نہ سمجھ سکے کہ ناقص قربانی نہیں دی جاتی، یعنی یہ سب سکھانے کا عمل ہے، صرف گوشت کھانے کا عمل نہیں ہے۔ جذبات تو جب پیدا ہوگا جب آپ سیکھیں گے، علم آئے گا۔ تو آج بھی یہ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو الجھا دیا جائے کہ بیل کتنے کا ہے، یہ شیطانی فکر ہے۔ چھت سے جانور اتارنا شیطانی فکر ہے، ٹیلی ویژن پر مذاق اڑانا، بکرے کے ڈرامے بنانا شیطانی فکر ہے۔ یہ قرآن میں نہیں لکھا کہ بکروں پہ ڈرامے بنائے جائیں، بیلوں کو بھگایا جائے، محلوں میں دوڑایا جائے، یہ قرآن کا حکم نہیں، یہ آپ کی بدماشیاں ہیں۔ یہ آپ کا شر پسند ذہن کام کر رہا ہے۔
کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ہمیں بتائیے. یہ کل پرسوں سے شروع ہوگا، بقرعید کے دن سے. ڈشیں کیسے بنتی ہیں قربانی کے گوشت کی؟ باورچنے اور باورچی کھڑے ہوں گے اور یوں پکائیے اور یوں پکائیے اور یوں. کہاں ہے؟ قرآن میں ہے تو صدقہ ہے، دے دو غریبوں کو، خود ہی ٹھوس لو، خود ہی کھا لو. پتہ چلا قربانی ٹھوسنے کے لیے ہو رہی ہے. کیوں بھائی دل رضا؟ 1 ارب کے ڈی فریزر بک چکے، غریبوں کو دیے ہیں تاکہ جو تمہیں گوشت دیں تو تم ڈی فریزر میں رکھنا. یہ ہے تماشا اسلامی ملک کا، یہ ہے تماشا. ہر دینی چیز کو تماشا بنا دینا، ہر دینی چیز کو تماشا بنا دینا مسلمانوں نے یہی سیکھا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا مسلمانوں کو. جو مقصد قربانی ابراہیم ہے اس کو بھلا دیا. کیوں نہیں؟ آپ بتائیں. میں بھی برسوں سے یہ بقرعیدیں دیکھ رہا ہوں اور عیدیں دیکھ رہا ہوں، آج تک میں نے ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا اخبار میں نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے پورے قصے کو، جس کی وجہ سے یہ قربانی ہے، قرآن کی آیات کے ساتھ میں تفسیر کے رسول اللہ کی زبانی تفسیر سنا کر سمجھایا جاتا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ مسئلہ کیا. اس کو تو دبا دیا گیا، اسے تو دبا دیا گیا. آپ اتنا ہی بتا دو کہ یہ جو کہا گیا قربانی ہم روک رہے ہیں، یہ لفظ روک رہے کی تشریح تو کر دو. چیز تو وہاں رکتی ہے جہاں بعد میں جاری ہونا ہوتا ہے. ہم نے اسے روکا ہے ذبح عظیم کے لیے، تو دنیا ذبح عظیم بتائے. یہاں پہ ٹھہر جائیے، یہاں پہ ٹھہر جائیے. جو بکرا آیا ہے، جو دمبا جنت سے آیا ہے، اسماعیل افضل ہیں یا وہ دمبا افضل ہے؟ جو دمبا جنت سے آیا ہے، نبی کا بیٹا افضل ہے کہ وہ دمبا افضل ہے؟ تو شبیہ کس چیز کی ہے؟ شبیہ اسماعیل کی نہیں ہے، شبیہ اسماعیل کے آئے ہوئے دمبے کی شبیہ یہ ہے جو سب کھا رہے ہیں. تو وہ قربانی تو الگ ہو گئی، تو اسماعیل کی شبیہ کہاں گئی؟ ہم نے قربانی روکی ہے ذبح عظیم کے لیے، یعنی اسماعیل کی قربانی روکی ہے ذبح عظیم کے لیے. یعنی دمبا جو ہے مسلمان کہہ رہے ہیں وہ ذبح عظیم ہے، تو پھر اسماعیل تو چھوٹے ہو گئے، دمبا بڑا ہو گیا. ارے جس امت کو یہ نہ معلوم ہو کہ ذبح عظیم حسین کا نام ہے،